کیا لقب ہے؟ دو نوروں والا. اب یہ دو نوروں والا کس طرح ہو گئے؟ توجہ رکھیے گا ذرا. دو نوروں والا آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ امام بہقی نے اپنی السنن الکبریٰ کے اندر روایت نقل کی. لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جعفری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں میرے سے حضرت حسین جعفری میرے ماموں انہوں نے میرے سے پوچھا, کہتے ہیں پترا تجھے پتا ہے کہ عثمان غنی کو دو نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے, ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا لا ادری لا عالم, میں نہیں جانتا کہ کیوں کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں میرے ماموں نے مجھ سے کہا, کہتے ہیں حضرت آدم سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ تک فرماتے ہیں کہ بلکہ قیامت تک یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوگا جو عثمان غنی کو حاصل ہے. ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے نکاح کے اندر جناب محمد مصطفیٰ کی دو صاحبزادیاں تشریف لے کے آئی ہیں. توجہ رکھنا ذرا. اب آپ کو پتہ ہے یہ روایت ساری پڑھتے ہیں, ساری پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی ذوالنورین دو نوروں والا سارے ہی کہتے ہیں. دوستان محتشم ذرا غور کرو, اور یار جس کے نکاح میں نبی کی دو صاحبزادیاں آ جائے وہ نور والا ہوتا ہے, تو جس کو رب نے اپنے نور سے بنایا ہے وہ نور والا کیوں نہیں ہے؟ احمد رضا نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے این نور, تیرا سب کرانا نور کا. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی بھی نور والا ہے, نبی کا سارا گھرانہ بھی نور والا ہے, نبی بھی نور والا. دیکھو نا ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ذوالنورین دو نوروں والا, تو میں کہا یہ دو نوروں والا کس طرح ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں نبی کی صاحبزادیاں آئی ہیں, تو جب صاحبزادیاں آ جائیں تو نوروں والا ہو جاتا ہے, تو جس کو اللہ اپنے نور سے بنائے. اور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام پہ قربان جاؤں. مجھے بتائیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مرتبہ کس کو عطا کیا؟ رسول اللہ کو. سب سے زیادہ مقام کس کو عطا کیا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ کو. سب سے زیادہ عظمت کس کو عطا کی ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ کو. سب سے زیادہ قرب کس کو عطا کیا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ کو. آپ کتابیں پڑھو, سارے نبیوں کی سیرت پڑھ کے دیکھ لو, کسی بھی اعتبار سے مدینے والے کو دیکھو, مدینے والا بے مثل بے مثال نظر آتا ہے. علم کے اعتبار سے دیکھو مدینے والے کی جوڑ کوئی نہیں, عقل کے اعتبار سے دیکھو مدینے والے کی جوڑ کوئی نہیں, سخاوت کے اعتبار سے دیکھو مدینے والے کی جوڑ کوئی نہیں, شجاعت کے اعتبار سے دیکھو مدینے والے کی جوڑ کوئی نہیں, اور حیا کے اعتبار سے دیکھو مدینے والے کی جوڑ کوئی نہیں. تو دوستان محتشم مرتبہ دیکھو عثمان غنی کا, سب سے زیادہ حیا کرنے والا جس کی حیا کرتا تھا اس کو عثمان غنی کہا جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے یہ منظر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جناب محمد مصطفیٰ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں, دستک دیتے ہیں, اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ اس حالت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ران یا پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. حضرت ابوبکر نے اجازت چاہی, مدینے والے نے آنے کی اجازت عطا فرما دی. حضرت ابوبکر جب اندر آئے رسول اللہ اسی طرح بیٹھے رہے, پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے, ران سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. کہتے ہیں نبی پاک یار غار سے گفتگو کرنا شروع ہو گئے. اتنے کے اندر حضرت عمر فاروق آ گئے, عمر فاروق نے آ کے اجازت چاہی, مدینے والے نے ان کو بھی اجازت عطا فرمائی. کہتے ہیں حضرت عمر فاروق اندر آئے, ان سے بھی رسول اللہ گفتگو کرنی شروع ہو گئے, لیکن پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے, ران سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. کہتے ہیں اتنے کے اندر عثمان آ گئے. عثمان نے جب آنے کی اجازت چاہی, مدینے والے نے پہلے اجازت نہیں دی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر بیٹھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کپڑوں کو سوارا, فرمایا اب عثمان کو اجازت ہے, وہ اندر آ سکتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی, یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ابو بکر آئے, رسول اللہ اسی طرح بیٹھے رہے, عمر فاروق آئے, رسول اللہ اسی طرح بیٹھے رہے. لیکن جب عثمان آئے حضور اٹھتے بھی ہیں, کپڑوں کو سیدھا کرتے بھی ہیں. کہتے ہیں جب یہ احباب تشریف لے گئے, میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بابا جان ابو بکر تشریف لے کر آئے, لیکن یا رسول اللہ آپ اسی طرح بدستور بیٹھے رہے. عمر فاروق آئے, آپ اسی طرح بدستور بیٹھے رہے. لیکن جب عثمان غنی آئے, یا رسول اللہ آپ اٹھے بھی, آپ نے اپنے کپڑوں کو سوارا بھی, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سنو مدینے والے نے کیا کہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ, فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں وہ جس سے اللہ کے
فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ایک پیغام ہے, کھلا پیغام ہے حضرت ام عثمان غنی کے بارے میں. اتنی لمبی زبان دراز کرنے والوں, شرم کرو, حیا کرو, جس کی نبی بھی حیا کرتا ہے, جس کی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور میری ایک بات یاد رکھنا, جتنے جوان آئے ہو, وہ ساری دنیا ان کے مقابلے کے اندر کھڑی ہو جائے, خدا کی قسم ان کی عزت کم نہیں ہو سکتی, ان کی عظمت کم نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذکر کو مدینے والے نے بلند کیا ہے, ان کی عظمت کو مدینے والے نے بلند کیا ہے. یہ حدیث سن کے کلیجے کا زور لگا کے سبحان اللہ کی صدا بلند کر دی ہے. عثمان کا مرتبہ کیا ہے, خود مدینے والا کہہ رہا ہے. حضور نے فرمایا عثمان واحیا من امتی واکرمھا, فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا بھی عثمان ہے, سب سے زیادہ عزت والا بھی عثمان ہے. تکبیر.